أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی اور صاف ستھری بات کہو۔ اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے کہ جب انسان بات کرے، گفتگو کرے تو صاف ستھری، سیدھی اور کھری بات کرے، انسان سچائی پر مبنی بات کرے، بات میں لاؤ لپیٹ نہ ہو، بات میں گنجلک پن نہ ہو، انسان کی گفتگو میں پیچیدگی نہ ہو، انسان کی گفتگو میں جھوٹ نہ ہو، انسان کی بات میں لاؤ لپیٹ نہ ہو۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قولا سدیدا، بات ایسی کرو جو بالکل کھری کھری ہو، صاف ستھری ہو اور اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہ ہو، بات سنتے ہی سامنے والا سمجھ جائے، بات سن کر سامنے والے کے ذہن و دماغ میں بات اتر جائے۔ بات تو انسان نے کہہ دیا، لیکن کیا کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے، بات کے تین چار مطلب نکل رہے ہیں، بات کے اندر پیچیدگی ہے، مطلب کو سمجھنے میں انسان کو دشواری ہو رہی ہے، سامنے والے نے کچھ سمجھ لیا، کہنے والے نے کچھ مطلب سے کہہ دیا۔ یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور بندوں کے معاملات میں بھی اس سے بڑی خرابیاں ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا قولا سدیدا، قولا سدیدا کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کی بات بالکل سچی ہو، جھوٹی نہ ہو۔ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ واقع کے مطابق ہو، جو چیز ہوئی ہے وہی بتایا جائے، جو چیز ہوئی اس کے خلاف بتانا، اس کے خلاف ظاہر کرنا، یہ جھوٹ اور کذب کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جیسے انسان کے ظاہری اعمال کے اثر ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان جو اپنے زبان سے، اپنے منہ سے جو جھوٹ بولتا ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے، اس کی زبان سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے جو ہم انسانوں کو اگرچہ سنگھائی نہ دے، سمجھ میں نہ آئے، لیکن فرشتے اس بو کو اور اس اثر کو سونگھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اور اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ جتنا انسان جھوٹ بولے گا فرشتے اس سے اتنا ہی دور چلے جاتے رہیں گے، اور جتنا انسان سچ بولتا رہے گا، سچائی کی عادت ڈال لے گا، ہر وقت زبان سے سچ بولنے کا مزاج بنائے گا، انسان فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، فرشتے اس سے قریب رہیں گے، فرشتوں کی نورانیت اس کے ساتھ رہے گی، فرشتوں کی برکت اس کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے زبان سے کچھ بولا تو اس سے کیا ہوا، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا ایک کنیکشن ہے، اس کا ایک روحانی اثر ہے۔ فرشتے جب کسی انسان کی زبان سے جھوٹ سنتے ہیں اور خلاف واقع بات سنتے ہیں تو فرشتے اس بو کو سونگھ کر انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک اور ہمارے معاشرے میں انسان جھوٹ بولے، دھوکہ دے اور باتوں کو پھرائے اور بات میں پیچیدگی رکھے اور انسان گنجلک بات کرے، صاف بات نہ کرے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی مہارت ہے، بہت بڑا فن ہے، ہنر ہے، اور لوگ اپنے معاشرے میں، ماحول میں ایسے آدمی کو بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، بڑا ذہین سمجھتے ہیں، جو باتوں میں الجھا کر لوگوں کو رکھ دیتا ہے، جو لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے پھرا دیتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا کام بنا لیتا ہے، وعدہ خلافی کر کر اپنے معاملات کو نمٹا لیتا ہے۔ دنیا میں لوگ اس کو بڑا ہنرمند، بڑا عقل مند، بڑا فنکار اور بڑا ذہین و چالاک سمجھتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ سچائی ہمیشہ انسان کو نجات دلاتی ہے، سچائی سے انسان ہمیشہ خیر اور عافیت میں رہتا ہے۔ اگرچہ وقتیہ طور پر سچ بولنے میں انسان کو کوئی مصلحت ہو، کوئی جو ہے آگے پیچھے ذہن چلنے لگے، لیکن ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنانا چاہیے۔ نتیجے کے اعتبار سے سچائی کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی نکلتا ہے، ہمیشہ انسان سچ بول کر محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يُهْلِكُ، اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وقتیہ طور پر اگرچہ کام نکل رہا ہو، وقتیہ طور پر جھوٹ بول کر انسان اپنا معاملہ نمٹ لے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے انسان کو ہمیشہ جھوٹ بولنے میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، انسان آگے چل کر اس سے انسان ہلاک ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، دنیا والے سب جانتے ہیں، انسان جب ایک مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ پر زیادہ دن پردہ پڑا نہیں رہتا، جھوٹ پھر کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، اب پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے اور ایک جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح ایک سلسلہ جھوٹ کا چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ انسان عادت بنائے سچ بات بولنے کی، حقیقت کے مطابق بات کرنے کی، جو کچھ ہے وہ صاف صاف بتا دینے کی عادت ڈال لے اور اسی کا مزاج بنائے۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا کہ اے لوگو سچی بات کہو اور صاف صاف بات کہو، قولا سدیدا۔ قول سدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ صاف ستھری اور سچی بات کہے۔ دوسری بات حضرات علماء فرماتے ہیں کہ انسان بات کرے تو ایسی بات کرے جو بالکل ایسا ہو کہ مطلب سامنے والا سمجھ جائے۔ باتوں میں گول پھرا دینا، باتوں کے اندر پیچیدگی رکھنا، اور ہم کچھ کہہ کر بات کر رہے ہیں اور سامنے والا اس کا کوئی اور مفہوم، کوئی اور معنی مطلب سمجھ رہا ہے، اور سامنے والے کو ہمارا مطلب سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انسان کو بات چیت اسی لیے کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے والا سمجھ جائے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک مومن کی بات جو ہے بالکل کھری کھری، صاف ستھری، لاؤ لپیٹ کے بغیر بالکل مفہوم اور مطلب سمجھانے والی بات ہو۔ بات کے اندر جو ہے پیچیدگی رہے اور سامنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ جائے، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو، جس سے بدگمانیاں پیدا ہو، جس سے انسان کے معاملے کی خرابی پیدا ہو۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کھری کھری صاف ستھری بات کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اگر کھری کھری صاف ستھری بات کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو درست کریں گے، اللہ تمہارے جو ہے اعمال کو صحیح کریں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر انسان صاف ستھری بات نہیں کرتا ہے، انسان سچی بات نہیں کرتا ہے، تو معاملہ بگڑ کر رہے گا، معاملہ خراب رہے گا، معاملہ پیچیدہ رہے گا۔ آج ہمارے کتنے معاملات ہیں جو ہے پیچیدہ رہتے ہیں، کتنے معاملات ہیں جو حل نہیں ہوتے، کتنے معاملات ہیں جو پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سچائی سے کام نہیں لیتا، انسان صاف ستھرا نہیں رہتا، انسان کھری بات نہیں کرتا، انسان زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، انسان جھوٹ بولتا ہے، بات پھراتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، انسان بات کو گول مول بنا کر پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا ہے منافقین کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ ایسے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، جو بات کرتے ہیں تو بات کو موڑ کر پیش کرتے ہیں، بات کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے، سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، نبی کی مجلس میں مومنین بھی رہتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے۔ تو یہودی اس بات میں بڑے ماہر تھے کہ زبان کو کیسے موڑ کر بات کا بتنگڑ بنایا جائے اور بات کو کیسے ٹیڑھا کیا جائے اور کیسے اس کا مذاق اڑایا جائے۔ حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر
کبھی کبھی درخواست کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی راعنا، اے اللہ کے نبی تھوڑا ہم بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا بھی جو ہے خیال فرمائیے۔ نبی مصروف رہتے تھے، کسی کو بات سمجھانے میں، کسی کا مسئلہ حل کرنے میں لوگ لائن بنا کر بیٹھے رہتے تھے، تو کہتے تھے اللہ کے نبی تھوڑا ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، راعنا، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے۔ تو اب یہ جو یہودی آتے تھے تو وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ مومنین نبی کو کہہ رہے ہیں راعنا، چلو اب کیسے ہم جو ہے اس بات کا بتنگڑ بنائیں اور کیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا مذاق بنائیں، تو وہ لوگ راعنا کے بعد عین کے بعد یا بڑھا دیتے تھے، اور عربی زبان میں راعی کے معنی آتے ہیں بکریوں کے چرانے والے۔ اگر عین کے بعد یا ہٹا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے۔ اگر عین کے بعد یا بڑھا دیں، تھوڑا سا کھینچ دیں، راعینا کو راعینا پڑھ دیں، تو اس کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے، اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اے ہمارے بکریوں کے چرانے والے۔ تو یہودی اپنی شرارت سے، اپنی خباثت سے، اپنی جو ہے بدبختی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر تھوڑا سا جب صحابہ کہتے راعینا تو وہ لوگ بھی راعینا ایسے جو ہے زبان کو موڑ کر کہتے تھے کہ سمجھنے والے تو، سننے والے تو یہ سمجھتے تھے کہ عام صحابہ کی طرح، مومنوں کی طرح راعینا کہہ رہے ہیں، لیکن یہودی لوگ آپس میں سمجھ کر نعوذ باللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ جو ہے یہ مومن لوگ تو اس کو راعینا سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہے، ہم دیکھو کیسا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم دیکھو کیسا ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اب آئندہ تم یہ لفظ مت کہو نبی سے۔ اس لفظ کا یہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، اس لفظ کو موڑ کر نبی کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں، لہذا آئندہ آپ لوگ یہ لفظ استعمال مت کریے، کوئی دوسرا لفظ اس کے بجائے استعمال کریے۔ تو یہودی اور منافقوں کی یہ خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ بات کو پیچیدہ کرتے ہیں، زبان کو موڑ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے مفہوم اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا، بات کے اندر پیچیدگی رکھتے ہیں اور زبان کو موڑ کر لوگوں کے درمیان بات چیت کر لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی اور منافقوں کی خصلت ہے۔ مومن ایک صاف ستھرا اور کھری بات کرنے والا، سچی بات کرنے والا، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا، معاملے کو صاف رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے کھری بات کہو، صاف ستھری بات کہو اور جو ہے غیر پیچیدہ بات کہو تو اللہ تمہارے اعمال کو درست فرمائیں گے، اللہ تمہارے جو ہے معاملات کو نمٹائیں گے، تمہارے معاملات کو اللہ سدھاریں گے۔ آج ہمارے معاملات جو پیچیدہ ہوتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس میں عام طور پر ہم جو ہے معاملات کرتے ہوئے بات کی وضاحت نہیں کرتے، بات کو صاف ستھرا نہیں رکھتے اور وعدے کے پابند نہیں ہوتے، سچی اور کھری بات نہیں کہتے، گول مول بات کہہ دیتے ہیں، دو تین مطلب نکلنے والی باتیں کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح غیر واضح بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر انسان نے ان خوبیوں کے ساتھ اپنی گفتگو نہیں کی تو اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ہمارے معاملات صاف ستھرے رہیں یا نہ رہیں۔ دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ جو سچا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، جو صاف ستھری بات کرتا ہے، زبان سے سچ بولتا ہے، اور ہمیشہ انسان سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے اور سچ بولنے کا مزاج بنا لیتا ہے، اور جھوٹ سے اور جو ہے باتوں کو کے اندر ہیرا پھیری کرنے سے اور زبان کو موڑ کر بات چیت کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تو دوسرا اللہ کا وعدہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، اتنا بولتا ہے، سچ بولتا ہے کہ وہ صادقین اور صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انتہائی سچ بولنے والے اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جن کو صدیقین کہا گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، ان کے لفظ کے ساتھ جو صدیق کا لفظ یہ لگا ہے، صدیقین میں اللہ ان کو شمار فرماتے ہیں۔
اور انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولنا اس کا جو ہے مزاج بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ جو ہے کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے، انتہائی جھوٹ بولنے والے، فریب دینے والے دھوکے بازوں میں اس کا شمار کر لیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جھوٹ کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ چھوٹا جھوٹ بول دے، بڑا جھوٹ بول دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الکذیبۃ تکتب کذبا یا کذیبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بات میں جھوٹ بول دیں تو وہ جھوٹ ہے، چھوٹی موٹی بات میں جھوٹ بول دے، چھوٹا موٹا جھوٹ بول دے، چھوٹے موٹے مسئلے کے اندر غلط بات کہہ دے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ تو چلتا ہے، وہ تو جو ہے بات چیت میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ نہیں، چھوٹا جھوٹ بھی چھوٹا گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا جھوٹ بول دیں تو وہ جو ہے چل جائے گا، وہ جو ہے سچ ہو جائے گا یا اس کی گنجائش رہے گی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ ان الکذیبۃ تکتب کذیبا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے، لہذا جھوٹ، ہر قسم کا جھوٹ وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور ہر قسم کا جھوٹ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی اس سے ہوتی ہے، فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اور ایسی بات کہو جو کھری کھری ہو، صاف ستھری ہو اور جس کے اندر کوئی پیچیدگی نہ ہو، جو سچائی پر مبنی ہو اور واقع کے مطابق ہو، ایسی بات کہنے کا مزاج بناؤ، ایسی بات کہنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تمہارے معاملات کو، تمہارے اعمال کو درست فرمائیں گے، اس کی اصلاح فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدیقین میں لکھ دے، صدیقین میں شامل فرما دے، اور ہر قسم کے جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور وعدہ خلافی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے معاملات کی اللہ اصلاح فرمائے اور پیچیدگیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔